پاکستان خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ امید ہے پاک ایران تجارت کا حجم 10 ارب ڈالرز تک پہنچے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی وزیر تجارت محمد عطابک کی سربراہی میں 6 رکنی وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے حالیہ ملاقات میں مثبت گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں دو طرفہ امور سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال۔ فریقین میں سرحدی تجارت، 24 گھنٹے بارڈر کھلا رکھنے، لاجسٹکس، کسٹمز تعاون اور کانکنی خصوصاً قیمتی پتھروں کی پروسیسنگ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ ایرانی وزیر سید محمد عطابک نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ایران پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ آبنۂ ہرمز پر عارضی معاہدے کی کوششیں تیز۔ امریکہ، ایران اور عمان کے درمیان آج اہم اعلان متوقع۔ مجوزہ معاہدے کے تحت آبنۂ ہرمز میں 60 روزہ عارضی انتظام قائم کیا جائے گا، جس میں توسیع بھی ممکن ہوگی۔ خلیج میں داخل ہونے والے بحری جہاز ایرانی پانیوں کے شمالی راستے سے گزریں گے۔ باہر جانے والے جہاز عمانی پانیوں کا جنوبی راستہ استعمال کریں گے۔ کوئی ٹول یا فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ 30 دن کے اندر بحری سرنگوں کی صفائی کا مکمل عمل کیا جائے گا۔ مذاکرات میں عمان کے ساتھ قطر، پاکستان اور سعودی عرب نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ امریکی ایلچسٹ وٹکاف، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور عمانی وزیر خارجہ بدر البصیدی میں رابطے میں رہے۔ معاہدہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور جوہری مذاکرات بحال کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ ایران اور عمان آبنۂ ہرمز میں نئے بحری راستے پر معاہدے کے قریب ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ عمان کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ عارضی محفوظ راستے پر عمان کے ساتھ کام جاری ہے۔ زیر بحث نئے روٹ میں ایک گزرگاہ ہوگی۔ داخلے اخراج کے لیے الگ راستے ہوں گے۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ آبنۂ ہرمز کو کھلا رکھنے اور سفارتی عمل کی بحالی پر توجہ مرکوز ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ آبنۂ ہرمز کا جنوبی بحری راستہ تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے۔ 3 ماہ کے دوران 1000 سے زائد تجارتی جہازوں کو بحفاظت آبنۂ ہرمز سے گزرنے میں مدد کی۔ ٹرمپ کی ایران کو پھر سخت کارروائی کی دھمکی، کہا تہران معاہدے سے پیچھے ہٹا تو شدید حملوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکہ نے ایران کو بہت سخت نقصان پہنچایا، بڑا حملہ بھی باقی ہے۔ ایران مذاکرات سے متعلق حقائق چھپا رہا ہے۔ ایران کے ساتھ ہماری بہت اچھی بات چیت ہو رہی ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ آبنۂ ہرمز بہت جلد دوبارہ کھول دی جائے گی۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایران نے خود مذاکرات کے لیے رابطہ کیا۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو دنیا بدل جاتی۔ امریکی صدر ٹرمپ اور امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ٹرمپ نے مذاکرات کے فروغ اور سفارتی رابطوں میں قطری کردار کو سراہا۔ تمیم بن حمد کا فریقین پر مذاکرات کا عمل جاری رکھنے پر زور، کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستانی پرچم بردار 2 آئل ٹینکرز کا بحیرہ احمر میں سفر جاری۔ حوثی ناکہ بندی کے باوجود باب المندب سے بحفاظت گزر گئے۔ افرا میکس ٹینکرز نے سعودی عرب کی بندرگاہ ینبع سے تیل لوڈ کیا۔ جہازوں نے ٹریکنگ سسٹمز فعال رکھتے ہوئے پاکستان کا رخ کیا۔ یمن کے قریب بھارتی کارگو جہاز بحیرہ احمر میں پروجیکٹائل حملے کے بعد ڈوب گیا۔ کوسٹ گارڈز نے جہاز کے تمام عملے کو بحفاظت بچا لیا۔ جہاز پر 13 بھارتی شہری اور ایک یمنی سوار تھا۔ تمام 14 افراد کو بندرگاہ الحدیدہ کے جنوب میں حملے کے بعد ریسکیو کر لیا گیا۔ حملے کا ذمہ دار حوثیوں کو ٹھہرایا گیا۔ امریکہ نے پاسداران انقلاب سے منسلک ایران کے 3 اداروں پر عائد پابندیاں ختم کر دی۔ ایرانی کمپنیوں میں 2 ایئر کرافٹ اور 2 ایئر لائن سے منسلک ادارے شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے پابندیاں ختم کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ امریکہ ایران مذاکرات کی خبروں کا مثبت اثر، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی، برنٹ کروڈ آئل $78 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ امریکی خام تیل WTI $75 فی بیرل کی قیمت پر پہنچ گیا۔ پاک امریکہ تجارتی مذاکرات میں تکنیکی معاملات جلد نمٹانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر سے ورچوئل ملاقات۔ تجارتی فریم ورک کو جلد حتمی شکل دینے کے لیے قریبی رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ محمد اورنگزیب کا پاکستانی اور امریکی ایکسپورٹ امپورٹ بینک کے درمیان تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر زور۔
وزیر خزانہ کا مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، کہا دو طرفہ اقتصادی تعاون سے کاروباری حلقوں کے لیے مزید تجارتی اور سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں گے۔ امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر نے مذاکرات میں پاکستان کے مسلسل تعاون کو سراہا، جبری مشقت کے قوانین پر مؤثر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے اقدامات کی تعریف۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں تناؤ ایوان صدر تک پہنچ گیا۔ صدر مملکت نے جوڈیشل کمیشن کی سفارشات پر تاحال دستخط نہیں کیے۔ سفارشات کی منظوری نہ ہونے سے عدالتی بحران کا خدشہ، منظوری میں تاخیر سے لاہور ہائی کورٹ کے 10 ایڈیشنل ججز چارج نہ سنبھال سکے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 4 ایڈیشنل ججز کی کنفرمیشن بھی نوٹیفیکیشن کی منتظر۔ جوڈیشل کمیشن نے 20 اور 21 جولائی کو اہم فیصلوں کی منظوری دی تھی۔ صدارتی توثیق میں تاخیر کے خلاف ایڈوکیٹ لقمان ظفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ صدر کو ان کے سیکرٹری کے ذریعے ججز تعیناتی کی سمری منظور کرنے کی ہدایت کی جائے۔ بلوچستان میں کشمیر بنے گا پاکستان کی گونج، چمن، ڈیرہ بھٹی، جعفر آباد، بولا، نصیر آباد میں ظاہر یکجہتی کشمیر ریلیاں، کوہنوں میں یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے تقریب، ہرنائے میں یکجہتی کشمیر سیمینار، ریلیوں کے شرکاء کے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف نعرے، بلوچستان اسمبلی میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے قرارداد منظور، قرارداد سرفراز بھٹی نے پیش کی۔ 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے موقع پر آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں، مظفر آباد، میرپور اور بھمبر میں ریلیوں میں حریت رہنماؤں، وکلاء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظفر آباد میں لبریشن سیل کے زیر اہتمام وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے یادگار شہداء تک ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر کے حق خود ارادیت کے حق میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ میرپور اور بھمبر میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ مقررین نے کہا بھارتی اقدامات کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے جائکا کے صدر کی قیادت میں 9 رکنی جاپانی وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان جاپان اور جائکا کے ساتھ 7 دہائیوں پر محیط درینہ شراکت داری کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جائکا کے صدر کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ مشکل معاشی چیلنجز پر ٹیم ورک سے قابو پایا، پائیدار معاشی ترقی کے لیے اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ حکومتی اصلاحات سے صرف 3 سال میں سرکاری محصولات دگنا ہو گئے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کی ترسیلی کمپنیز کی نجکاری اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کے اصلاحاتی تنظیموں پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جائکا کے صدر کی ملاقات، پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور مستقبل میں باہمی تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال، تعلیم، صحت، غذائیت، خواتین کو بااختیار بنانے اور انسانی وسائل کی ترقی کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز کا جائکا کے تعاون سے فیصل آباد کی طرز پر واٹر سپلائی، سینیٹیشن اور اربن انفراسٹرکچر ماڈل کو دیگر شہروں تک توسیع دینے میں دلچسپی کا اظہار۔ جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے صدر نے کہا ادارہ پنجاب حکومت کے ساتھ تعلیم، صحت، خواتین کو بااختیار بنانے اور انسانی وسائل کی ترقی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دے دی۔ پیپلز کمیونٹی ہیلتھ سروسز کمپنی بجٹ کی بھی منظوری۔ 2 ارب 72 کروڑ 30 لاکھ روپے کی گرانٹ منظور۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، محنت کشوں کی کم از کم اجرت میں 7.5% اضافہ، غیر ہنرمند مزدور کی کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 سے بڑھا کر 43,000 روپے مقرر۔ مراد علی شاہ نے کہا حکومت دہشت گردی سے متعلق مقدمات کے جلد فیصلوں کے لیے قانونی نظام مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ مجوزہ ترامیم کا مقصد انسداد دہشت گردی عدالتوں کے انتظامی نظام کو مزید مؤثر بناتا ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی الیکشن کا تیسرا مرحلہ 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں ہوگا۔ مظفر آباد میں LA27 پر نون لیگ، LA28 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق نون لیگ کی نورین عارف اور پیپلز پارٹی کے بازل نقوی فاتح قرار۔ دوسرے مرحلے میں 21 میں سے 15 سیٹیں نون لیگ نے جیت لیں۔ پیپلز پارٹی نے 6 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔
اور ملک بھر میں جشن آزادی شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں، شہر شہر آرائشی سامان کے سٹال سج گئے۔ ملتان کے چوک شاہدہ میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ دکانداروں کا کہنا ہے جنوبی پنجاب بھر سے آرڈرز اور سامان کی ترسیل جاری ہے۔ مناسب ریٹ کی وجہ سے زیادہ آرڈرز مل رہے ہیں۔ علی پور چھٹا میں بھی جگہ جگہ سٹال سج گئے۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بیچز اور جھنڈیوں کے ساتھ جشن آزادی کی مناسبت سے ملبوسات کی خریداری بھی کی جا رہی ہے۔